بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آپ سب بزرگوں کی اجازت سے اور آپ سب جوان اور بزرگ جو نیچے تشریف فرمائیں، آپ سب کی اجازت سے چند ایک عرائض اور آپ کی زحمات کو تمام کروں گا. سورہ قصص کی یہ آیت ہمیں ایک امید دلاتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن قوموں کو اور جن لوگوں کو مستضعف قرار دیا جاتا ہے روئے زمین پر، جن کے حقوق پامال کیے جاتے ہیں، جن پر ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے یہ ہے کہ ایک دن انہیں رہبری عطا کرے گا، ایک دن انہیں اس رہبری کے مقام پر پہنچائے گا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے حق و حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ آیت قرآن کی سورہ قصص کی 5ویں آیت ہمیں اور آپ کو امید دلاتی ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے جد و جہد جاری رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ انشاءاللہ جد و جہد رائگاں نہیں جاتا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے زیر نظر اس سیمینار میں آج 14 اگست کو یہ سیمینار منعقد کیا گیا، جو عنوان کے حوالے سے انتہائی طولانی اور طویل عنوان ہے. میں اس عنوان کے ایک خاص حصے کو مد نظر رکھ کر 2-3 عرائض آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. سب سے پہلے تو 14 اگست کو آپ کو نام نہاد آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بزرگ نے یہاں پر تقریر بھی کی کہ ہم انگلستان کی غلامی سے نکلے لیکن ہم امریکہ کی غلامی میں داخل ہو گئے. وہ مختصر دورانیہ جس میں ہم نے آزادی پائی وہ اس قدر قلیل تھی، وہ اس قدر مختصر تھی کہ اس میں ہم نے اپنے حق و حقوق کے لیے ہم کچھ نہ کر پائے. علامہ اقبال نے جو آزادی کا خواب دیکھا تھا وہ مذہبی اور دینی آزادی تھی، وہ سیاسی آزادی تھی، وہ معیشتی آزادی تھی کہ ان تمام شعبوں میں آج ہم غلام بنے ہوئے ہیں. کیا ہم پاکستانی مذہبی اور دینی آزادی کے حوالے سے آزاد ہیں؟ نہیں. ہمارا دین اور ہمارا مذہب صرف ہمیں نماز کی تعلیم نہیں دیتا. اگر صرف سارا نظام دین کا نماز اور روزہ ہوتا اس حوالے سے ہم بالکل آزاد تھے، لیکن دین کا ایک بہت اہم اقدار، دینی اقدار میں سے ایک بہت اہم اقدار یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوم کا ساتھ دیں. کیا اس حوالے سے ہم آزاد ہیں؟ نہیں. چاہے وہ بلوچ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہو، جب اس کے لیے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کے سر پر بوری ڈال دی جاتی ہے اور اس بندے کو غائب کیا جاتا ہے. جب کوئی شاعر آ کر اس حوالے سے اشعار کہتا ہے، سیاسی آزادی کی بات کرتا ہے، اس پہ سر پر تیلا ڈال کر اسے غائب کر دیا جاتا ہے. جب بلوچ تحریک کی بات ہوتی ہے، اپنے حق و حقوق کی بات ہوتی ہے تو ان کے سر پر تیلا ڈال کر ان کی بوری بند مسخ لاشیں ملتی ہیں. جب ہزارہ قوم کے 20 سالہ قتل عام کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے تو اسے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو لہٰذا ہم مذہبی اور دینی حوالے سے آزاد نہیں ہوئے. وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا وہ خواب آج تک ادھورے کا ادھورا رہ گیا ہے. لہٰذا مذہبی حوالے سے ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں. ہمارا مذہب ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کو واجب قرار دیتا ہے. آج کا سب سے بڑا ظالم مسلم ممالک میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں اسرائیل قرار پایا ہے. اسی اسرائیل کے خلاف جب آواز بلند ہوتی ہے، اسی فلسطین کے حق میں جب ان کا پرچم PSL میں بلند کیا جاتا ہے تو بندے کو گرفتار کر کے اٹھا لیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم کے خلاف اٹھا ہے اور مظلوم کا حامی ہے. یہ درس ہمیں ہمارا دین دیتا ہے، لیکن ان باتوں کی اس پاکستان میں ہمیں اجازت نہیں ہے. جب ہم بلوچ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، ان کے حق و حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فوراً ایک نیم لیبلنگ کے عنوان سے آپ کو پتہ ہے دانشور اور صحافی حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر. پروپیگنڈا وار میں ایک اسٹریٹجی ہے، ایک پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے نیم لیبلنگ کے حوالے سے.
اپنے حقوق کے لیے جو بات کرتا ہے اس پر فوراً نیم لیبلنگ، ایک نیم لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے، اس ملک کے غدار ہے۔ جب فوج کے خلاف اور فوج کی غلط پالیسیز کے خلاف بات ہوتی ہے تو ہمارے اوپر ایک لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ ملک کا غدار ہے۔ نہیں، اس بات کی علامہ اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اس بات کی اجازت ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہمیشہ مظلوم کے حامی رہیں گے۔ دینی حوالے سے ہم آزاد نہیں، مذہبی حوالے سے ہم آزاد نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ آئے دیکھتے ہیں سیاسی حوالے سے کیا ہم آزاد ہوئے؟ 14 اگست 1947 میں کیا سیاسی حوالے سے ہمیں آزادی ملی؟ سیاسی حوالے سے بھی ہمیں آزادی نہیں ملی۔ جنرل حمید گل کا وہ مشہور انٹرویو جس میں جنرل حمید گل ببانگ دوحل یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو مختلف حکومتی ادارے ہیں ان کے سربراہوں کو جب تک امریکہ سے گرین سگنل نہیں ملتا اس ادارے کا سربراہ منتخب نہیں ہوتا، اس ادارے کے سربراہ کا انتخاب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم ابھی سیاسی حوالے سے اور قدرت کے حوالے سے ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ امریکہ جس کو گرین سگنل دے وہ منظر صاحب اقتدار بن جاتا ہے، وہ منصب اقتدار پر آتا ہے، لیکن امریکہ اگر کسی کی اجازت نہ دے وہ صاحب اقتدار نہیں بن سکتا۔ ہماری سیاسی غلامی کی بہت بڑی مثال یہ حالیہ الیکشن ہے جس میں فارم 45 اور عوامی مینڈیٹ رکھنے والے لوگوں کو کنارہ کش کیا گیا اور فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو جن کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، جو حتیٰ لوکل نہیں ہے، انہیں آ کر ہمارے اور آپ کے سروں پر مسلط کر دیا گیا۔ ہم سیاسی حوالے سے آزاد نہیں ہوئے، ہم سیاسی حوالے سے ہمیں آزادی نہیں ملی ہے۔ کیا معیشتی حوالے سے ہم آزاد ہیں؟ نہیں، معیشت کے حوالے سے ہم آزاد نہیں ہیں۔ اکانومک ہٹ مین ایک اصطلاح ہے معیشت کی دنیا میں۔ جان پرکنز ایک بہت معروف خود ایک معیشتی قاتل ہے جو مختلف ممالک کی معیشت کا قتل عام کرتا ہے۔ وہ خود اپنے اعترافات میں کہتا ہے کہ یہ جو IMF جیسے ادارے ہیں جو مختلف ممالک کو آ کر فنڈز دیتے ہیں، جو مختلف ممالک کو آ کر قرضہ دیتے ہیں، ان اداروں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس ملک کو اپنا غلام بنانا ہے۔ اس فنڈ دینے سے اور اس قرضہ دینے سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اسی ادارے کو ہوتا ہے جو اس ملک کو فنڈ دے رہا ہے۔ وہ آ کر اپنے اعترافات میں انڈونیشیا کے بارے میں اور مختلف ممالک کے بارے میں اعتراف کرتا ہے کہ کس طرح ہم نے انہیں اپنا یرغمال بنایا، کس طرح ہم نے مختلف ممالک کو اپنا غلام بنایا فنڈز اور قرضے دے کر۔ اور آج ہمارا ملک اور خصوصاً ہمارے ملک میں بلوچستان بالکل انفراسٹرکچر سے محروم ہے۔ بلوچستان کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، لیکن ہمارے نام پر اور آپ کے نام پر جو قرضہ لیا جاتا ہے، جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے جو قرضے لیے جاتے ہیں، وہ کن جیبوں میں جاتے ہیں؟ وہ صرف ایک خاص گروہ اور بعض خاندانوں کی جیبوں میں جاتے ہیں، جس سے یہ خود اعتراف کرتا ہے، یہ معیشتی قاتل خود اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے قرضوں سے کس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک خاص طبقہ جب کسی ملک میں حاکم ہوتا ہے، صرف اس خاص طبقے کو ہمارے قرضوں سے فائدہ ہوتا ہے، عام عوام کو اس قرضے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ہم اس کی مثال اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ معیشتی حوالے سے ہمارا نوجوان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ معیشتی حوالے سے اور اقتصاد کے حوالے سے ہمارا جوان دن رات کوشش کر رہا ہے تاکہ اسے ایک مناسب نوکری مل جائے، لیکن افسوس کہ ہم ان نوکریوں سے اور اس اقتصادی حوالے سے دن بدن ہمیں کمزور بنایا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم نہ دینی اور سیاسی اور مذہبی حوالے سے آزاد ہوئے، ہم نہ سیاسی حوالے سے آزاد ہوئے، اور ہم نہ اقتصادی حوالے سے آزاد ہوئے۔ بہرحال سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس امید کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں، اور حقیقی آزادی کے لیے، جو حقیقی آزادی کا لفظ اس عنوان میں درج ہے، اس حقیقی آزادی کے لیے ہم اور آپ دن اور رات اپنی محنت اور کوشش جاری رکھیں، اور اس حقیقی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک میدان میں حاضر رہیں۔ جس طرح بہرحال خود اس کی ایک بہت بڑی مثال قائد اعظم کے بعد اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد خود عمران خان، جب بھی امریکہ سے علیحدگی کا اور امریکہ کی نسبت ایک استحکام کی بات آتی ہے، تو جو لوگ امریکہ کے متعلق یہ باتیں کرتے ہیں انہیں اٹھا کر اقتدار سے ہٹا دیا جاتا ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو اٹھایا گیا۔ ببانگ دوحل وہ اپنی تقریروں میں کہتا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ اس ملک کو ایک ایٹمی ملک بنانے والا شخص، وہ کس انداز میں اس کا سیاسی قتل کیا گیا، کس انداز میں اس کو تخت اقتدار تک پہنچایا گیا، بالکل وہی گیم اور بالکل وہی صورتحال بانی PTI عمران خان کے ساتھ یہی گیم کھیلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہم اب اس پاکستان کی حقیقی
آزادی کے حوالے سے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔